السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب جملوں کے بارے میں۔ مرکب جملہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ اسموں یا حرفوں سے مل کر بنے، اسے مرکب جملہ کہا جاتا ہے۔ مرکب یعنی جس میں ایک سے زیادہ الفاظ اسم یا حرف کی شکل میں موجود ہوں، جیسے لمبا لڑکا، لڑکی کا گھر۔ لمبا لڑکا بھی اس میں صفت ہے، لڑکا اسم ہے۔ اسی طرح لڑکی کا گھر، اس میں لڑکی بھی اسم ہے، گھر بھی اسم ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جملوں میں کہیں بھی حرف تو موجود ہے کا، لیکن فعل موجود نہیں ہے۔ دونوں جملے اسم سے مل کر بن رہے ہیں۔ اسم پہلا لمبا، اس میں صفت ہے، لڑکا اسم ہے، لڑکی اسم ہے، گھر بھی اسم ہے۔ یعنی کہ یہ مرکب جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جو کہ صرف اسموں اور حرفوں کا ملاپ ہوتے ہیں، یہاں فعل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب لمبا لڑکا میں کاف موجود نہیں ہے، جبکہ لڑکی کا گھر اس میں کاف موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کون سے جملے ہیں؟ اب لمبا لڑکے کی صفت ہے کہ وہ لمبا ہے، چھوٹا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکے کی صفت ہوگی۔ لڑکا کس ٹائپ کا ہے، وہ ٹائپ اس کی صفت ہے، اس لیے اس کو ہم مرکب توصیفی یا صفت اور موصوف والے جملے کہتے ہیں۔ دوسرا لڑکی کا گھر، اب اس میں یہ کا آ گیا، یعنی کہ گھر کس کا ہے، وہ ملکیت شو کر رہا ہے لڑکی کا۔ اب یہاں پر صفت موصوف کا چکر نہیں ہے، بلکہ حرف اضافت کا موجود ہے۔ یہ مرکب اضافی یعنی کہ ایسے جملے جس میں اضافت پائی جائے، یہ ان جملوں کی اقسام ہیں۔ اب یہاں ہم آگے دیکھتے ہیں اقسام کون سی، اقسام کتنی ہیں اور کون سی ہیں۔ پہلی قسم مرکب توصیفی، دوسری مرکب اضافی۔ یہاں بھی ہم نے یہ جملہ جو ہے یہ مرکب توصیفی والا جملہ تھا، یہ مرکب اضافی والا جملہ تھا، کیونکہ اس کے درمیان کا موجود ہے۔ جہاں کا آ جائے وہ مرکب اضافی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں صفت اور موصوف آ جائیں وہ مرکب توصیفی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اقسام میں دیکھتے ہیں صفت اور موصوف۔ مرکب توصیفی کے دو ارکان ہیں، صفت اور موصوف، یعنی کہ ایک اس کے جو دو ارکان ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں، اس میں سے ایک رکن صفت پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا موصوف۔ موصوف اس کو کہا جاتا ہے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ جس چیز کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ اب جیسے اس مثال میں صفت کیا ہوگی؟ صفت ہمارے پاس لمبا صفت ہے، اور لڑکے کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں۔ لمبا کس کی صفت ہے؟ لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے۔ یعنی کہ مرکب توصیفی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ اردو زبان میں بھی ہمارے پاس انہی ناموں کے میں موجود ہیں۔ مرکب توصیفی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جسے ہم صفت اور موصوف کہتے ہیں۔ صفت ہمیشہ پہلے آتی ہے اردو زبان میں، اور موصوف بعد میں آتا ہے، جس طرح لمبا لڑکا۔ اب لمبا صفت ہے، لڑکا موصوف ہے، یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اگلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لمبا صفت جو ہے وہ پہلے آئی ہے، موصوف بعد میں آیا ہے، لیکن عربی زبان میں ہم اس سے الٹ چلتے ہیں، وہاں موصوف پہلے آتا ہے، یعنی کہ یہ جو لڑکا ہم نے کہا ہے یہ پہلے آئے گا اور صفت جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ اب ہم اس کو عربی زبان میں کیسے لکھیں گے؟ اس طرح الولد، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، طویل۔ اب یہاں پر الف لام اس کے ساتھ نہیں آئے گا، اگر اس کے ساتھ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی آئے گا۔ پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی
اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان اس کے الٹ کام کرتی ہے، اپوزٹ ورڈ ہم لکھتے ہیں۔ وہاں لڑکا پہلے موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی۔ الولد طویل، یہ شاید لکھا ہوا مناسب صحیح سے سمجھ نہ آئے، میں دوبارہ لکھ رہی ہوں۔ الولد الطویل۔ اب الولد لڑکا، الطویل لمبا، اگر اس کے اوپر پیش آئے گی تو اس کے اوپر بھی پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں حرف جر جو ہم نے 17 حروف جر پڑھے تھے وہ اس سے پہلے آ گیا ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ مرکب توصیفی کے 2 رکن ہوتے ہیں، صفت اور موصوف۔ عربی زبان میں جب ہم لکھتے ہیں تو صفت اور موصوف میں سے موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جس طرح خوبصورت بچہ۔ اب خوبصورت صفت ہے جو کہ اردو زبان کے قواعد کی روح سے ہم نے پہلے لکھ دی، بچہ موصوف ہے جو کہ ہم نے بعد میں لکھ دیا۔ لیکن جب ہم اس کی عربی زبان میں تشریح کریں گے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے، طفل کو ہم پہلے لے کے آئیں گے الطفل جمیل۔ اب یہ اس میں غلطی کیا ہے کہ یہاں ہم نے الف لام لگایا، یہاں نہیں لگایا، اس لیے لازمی ہے کہ یہاں بھی ہم الف لام ہی لگائیں گے۔ الف لام اگر نہیں لگائیں گے تو یہ جملہ غلط تصور کیا جائے گا۔ اگلا جملہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا گھر۔ اب بڑا گھر میں بھی بڑا جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور گھر جو ہے وہ اسم ہے، اور صفت پہلے آئی ہے، موصوف بعد میں آیا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم اس کو لکھتے ہیں بڑا گھر کو تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے، گھر کو پہلے لکھیں گے البیت الکبیر۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ال جو ہے، ال اصل لفظ بیت تھا، ہم نے اس کو خاص کرنے کے لیے ال لگایا، معرف باللام ہے اور اسم معرفہ کی قسموں سے ہے، ہم اس کو دیکھ چکے۔ البیت الکبیر، البیت الکبیر۔ اب یہاں یہ پچھلے قواعد بھی لازمی یاد رکھیے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی توجہ طلب بات کہ یہاں ہم نے اس کو الطفل جمیل، خوبصورت بچہ، الطفل کے اوپر بھی پیش آئی اور الف لام ہم نے لگا دیا۔ ان کے اعراب بالکل ایک جیسے ہوں گے، جیسا موصوف کا اعراب ہوگا، اگر موصوف پر الف لام آ رہا ہے تو صفت پر بھی الف لام آئے گا، اگر موصوف الف لام کے بغیر ہے تو صفت بھی الف لام کے بغیر ہوگا۔ یہاں میں نے اس کی دونوں صورتیں لکھی ہیں اور یہ دونوں ٹھیک صورتیں۔ الطفل الجمیل، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی کیونکہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور الف لام کے ساتھ خالی ہم پیش لگاتے ہیں۔ اب یہاں طفل جمیل کیا ہم نے، طفل پر 2 پیش آ گئیں، کیوں کہ یہاں الف لام نہیں آیا۔ یہ فرق خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی، الف لام کے ساتھ تنوین کا استعمال نہیں ہوتا۔ طفل جمیل۔ اگلی مثال میں بھی البیت کبیر، یہاں پر بھی پیش آئی کیونکہ الف لام موجود ہے۔ اگلی اس سے نکرہ کی مثال میں یہ دونوں مثالیں جائز ہیں، اس لیے یہ دونوں مثالیں میں آپ کو لکھ کے سمجھا رہی ہوں، ہم نے ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ بیت کبیر، یہاں ہماری مرضی ہے ہم کیا کرتے ہیں، بیت کبیر۔ اب بیت پر پیش آ گئی، تنوین آئی کیونکہ یہ نکرہ ہے، کبیر پر بھی تنوین آئے گی کیونکہ یہ نکرہ ہے اور اپنے پچھلے اعراب کی، موصوف کے اعراب کی پیروی کرتا ہے۔ اگلی مثال، چھوٹی گاڑی، سیارتن، اب گاڑی پہلے آئے گی، سیارتن صغیرتن، سیارتن پر پیش تنوین آئی
کیونکہ الف لام نہیں آیا اس لیے ہم نے اس کو نکرہ کی شکل میں لکھا، اور جس طرح موصوف کو لکھا ویسے ہی صفت کو لکھیں گے۔ سیارتن صغیرتن، سیارتن چھوٹی گاڑی، صغیرتن چھوٹی، پہلے موصوف آیا اور اس کے بعد ہم نے صفت کو لکھا۔ اس کے اعراب کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کے اعراب ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر صفت اور پر پیش آئے گی تو موصوف پر بھی پیش آئے گی۔ موصوف کو جب پہلے لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر حرف جر آ گیا ہے تو صفت بھی مجرور آئے گی۔ میں اس کی مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کی حرف جر کے ساتھ مثالیں۔ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ مرکب توصیفی ایسا مجموعہ ہے جو کہ دو اسموں سے مل کر آپ بنتا ہے۔ پیچھے ہم اس کے اعراب بھی سیکھ چکے ہیں کہ بیتن پر تنوین آئی، کبیرن پر بھی تنوین آئی کیونکہ یہ نکرہ تھے۔ اب ہم نے اس کے اوپر حرف جر داخل کر دیا۔ حرف جر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایسے 17 حروف جو کسی اسم کے ساتھ آ جائیں تو اس اسم کو کسرہ یعنی کہ زیر میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے اعراب جو بھی ہوں، جیسے یہاں بیتن تھا، فی کے آ جانے سے یہ بیتن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الف لام کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اس لیے ہم نے اس کو تنوین دے دی۔ اب یہ کیونکہ موصوف تھا، اب موصوف کی وجہ سے یہ موصوف اور صفت پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ اب جیسے اعراب موصوف کے ہوں گے ویسے ہی صفت کے ہوں گے۔ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کبیرن پہ کیوں زیر آئی؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو فی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکب توصیفی والا جملہ ہے، یہ صفت موصوف ہے، اور جو اعراب صفت کے ہوتے ہیں وہی اعراب موصوف کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر فی جو ہے اس نے بیت کو زیر دی، کبیرن اس وجہ سے مجرور ہو گیا یا اس وجہ سے اس کے ساتھ کسرہ آ گئی کیونکہ یہ صفت ہے، اور صفت اور موصوف کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگلی آنے والی مثال میں فل بیتی، اب فل جو ہے حرف جر ہے اور البیتی مجرور ہو گیا فی کی وجہ سے، یہاں الف لام آ گیا اس لیے ہم نے اس کو تنوین کا استعمال اس میں نہیں کیا۔ یہ الف لام کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس زیر آ گئی۔ الکبیری الف لام کی وجہ سے ہمارے پاس زیر آ گئی۔ ان اعراب کا آپ نے بہت زیادہ دھیان۔ اب قرآن پاک میں سے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ الواحد القہار، هو اللہ الواحد القہار، واحد ہے اور قہار زبردست ہے۔ اب یہ دونوں صفت ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الواحد جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے اور قہار بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور اس صورت میں تنوین نہیں آئی، پیش آئی ہے۔ اسی طرح اللہ العزیز الغفار، اب عزیز الغفار جب آیا ہے تو اب یہ بھی عزیز بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے، العزیز الغفار، اور غفار بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ یہ صفات ہیں ہوا کی۔ یہاں بھی اللہ الواحد، اللہ اس میں موصوف ہے اور الواحد اس کی صفت ہے، اور یہاں بھی ہوا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہوا وہ موصوف ہے، موصوف پہلے آیا، العزیز الغفار، یہ دونوں ہوا کی صفتیں ہیں۔ ہوا کا اشارہ اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اب ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھنا ہے کہ یہ لفظ صفت ہے یا موصوف۔ جیسے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صفات ہیں تو موصوف کون ہوگا؟ موصوف پچھلا لفظ ہے اور وہ ہمارے پاس ضمیر کی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں هو اللہ الواحد القہار، اب اللہ موصوف ہے، واحد جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ یہ دونوں صفتیں آئیں اور سب الف لام کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کے اوپر ہم الف لام نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ وہ ضمائر ہیں، یہ جس شکل میں آتی ہیں اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔
جس کی طرف سے کوئی سوال ہو وہ لازمی پوچھا کرے، اور انشاءاللہ ان سوالوں کو بھی پھر ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو سمجھیں اور بہترین طریقے سے، اور یہ آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہوں گی، جس سے ہم خود اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق پیدا کرے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔